8 اگست 2024 کی رات سنجے رائے شراب کے نشے میں روم میں انٹر ہوا اور ایک لیڈی ڈاکٹر پر اٹیک کر دیا۔ ہمارے چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے خوفناک واقعے کی تفصیلات میں غوطہ کرنے جا رہے ہیں جس نے کلکتہ اور پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ RG کار میڈیکل کالج میں ایک تربیتی ڈاکٹر کے ریپ اور قتل کا واقعہ۔ یہ محض ایک جرم کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے صحت کے نظام میں حفاظت اور انصاف کے لیے ایک انتباہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ ہر بار کی طرح شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سنجے رائے کون ہے؟ سنجے رائے جس پر اس ہولناک جرم کا الزام ہے 28 سالہ ایک سیوک والنٹیئر ہے، سول رضاکار جو کلکتہ پولیس کے ساتھ منسلک تھا۔ RG کار ہسپتال میں وہ اکثر ایک مددگار کے طور پر جانا جاتا تھا، مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کو داخلے دلوانے میں مدد کرتا اور بھروسے مند سمجھا جاتا تھا۔ مگر اس پردے کے پیچھے رائے کے اندر ایک تاریک پہلو بھی چھپا ہوا تھا۔ وہ شراب نوشی کا عادی تھا، اکثر ڈیوٹی پر نشے کی حالت میں دیکھا جاتا اور خواتین کے ساتھ غیر مناسب رویے کی وجہ سے ہسپتال کے عملے سے متعدد بار انتباہ بھی حاصل کر چکا تھا۔ 8 اگست کی رات اس کی حوانیات نے ایک خوفناک موڑ لے لیا۔ اگست 2024 کی رات سنجے رائے ہسپتال دیر رات 8 بجے واپس آیا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ ایک مریض کے رشتہ دار کی مدد کر رہا تھا۔ وہ احاطے میں گھومتا رہا، سنسان علاقوں میں مشکوک طور پر ٹھہرتا رہا اور نشے میں دھت نظر آیا۔ تقریباً 3 بجے سنجے رائے سینے کی دوائی کے شعبے کے تیسری منزل پر گیا، جہاں اسے معلوم تھا کہ ایک 31 سالہ پوسٹ گریجویٹ تربیتی ڈاکٹر اپنے طویل شفٹ کے بعد آرام کر رہی ہیں۔ وہ سیمینار ہال میں آرام کر رہی تھی، جو عوام کی نظروں سے دور، محفوظ اور پرسکون جگہ سمجھی جاتی تھی۔ جب وہ آرام کر رہی تھی، رائے کمرے میں داخل ہوا، شراب کے زیر اثر اور شیطانی ارادوں کے ساتھ۔ اس نے موقع کو دیکھا۔ تربیتی ڈاکٹر جو کسی بھی خطرے سے بے خبر تھی، اچانک حملے کا شکار ہو گئی۔ رائے نے ان پر حملہ کیا، انہیں زیر کر لیا۔ حالانکہ وہ بھرپور کوشش کے ساتھ مزاحمت کرتی رہیں، اس نے انہیں شدید زخمی کیا اور انہیں خاموش کرنے کے لیے گلا گھونٹ دیا۔ اگلے 45 منٹ کے اندر رائے نے اس نوجوان ڈاکٹر کا کیا اور قتل کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا۔ رائے پھر جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ جلدی سے ہال سے نکلتے ہوئے CCTV فوٹیج میں بعد میں اسے کپڑے درست کرتے اور صبح 4:37 پر ہسپتال سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا۔ کیمرے نے اس کی خطرناک حد تک پرسکون حالت کو پکڑا، جو کہ اس دیواروں کے اندر کیے گئے ظلم کے بالکل برعکس تھی۔ اگلی صبح 9 اگست کو ایک ساتھی نے ڈاکٹر کی لاش دریافت کی تو منظر انتہائی دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ نیم برہنہ حالت میں پائی گئی، ان کے جسم پر زخموں کے نشان اور ان کی گردن پر دباؤ کے نشانات واضح تھے۔ ان کی کئی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی حالت میں پائی گئیں، جو اس بات کا ثبوت تھیں کہ ان پر شدید تشدد کیا گیا تھا۔ کمرے میں بکھرا ہوا سامان، ٹوٹا ہوا فرنیچر اور فرش پر ان کے ٹوٹے ہوئے چشمے پڑے تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ مزاحمت کے دوران ان کے ساتھ بدترین سلوک ہوا تھا۔ ذرا تصور تو کیجیے، اس منظر نے پورے ہسپتال میں خوف اور غم کی لہر دوڑا دی۔ جب خبر پھیلی تو ڈاکٹروں اور عملے کے اراکین خوف اور غم و غصے میں مبتلا ہو گئے، یہ جان کر کہ ان میں سے ایک کو اس طرح سے بے دردی سے چھین لیا گیا ہے۔ ہسپتال کی خدمات فوری طور پر معطل ہو گئیں اور احاطے میں احتجاج شروع ہو گئے۔ کلکتہ پولیس نے فوری کارروائی کی، لیکن ان کی تفتیش پر سوالات اٹھے۔ مقتول کی لاش کو فوراً محفوظ نہیں کیا گیا، جس سے ممکنہ شواہد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے خدشات پیدا ہوئے۔ تاہم CCTV فوٹیج کے ذریعے پولیس نے رائے کی شناخت بطور مرکزی ملزم کی۔ اسے اسی دن گرفتار کیا گیا۔ وہ اپنے بیرک میں چھپا ہوا پایا گیا، نشے کی حالت میں اور رات کے واقعات سے ابھی بھی متاثر تھا۔ جرم کی ہولناک اور تفتیش کے مبینہ ناقص کارکردگی نے نہ صرف کلکتہ بلکہ پورے ملک میں احتجاج کو جنم دیا۔ طبی ماہرین، طلباء اور خواتین کے حقوق کے کارکنان نے نہ صرف ملزم بلکہ اس نظام کی بھی جوابدہی کا مطالبہ کیا، جو اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے ریاستی پولیس کی تفتیش پر تنقید کرتے ہوئے کیس کو CBI کے حوالے کر دیا اور صحت کے شعبے میں حفاظتی پروٹوکولز کو بہتر بنانے کے لیے ایک قومی ٹاسک فورس تشکیل دی۔ تحقیقات کے دوران رائے کے پس منظر اور اس کی ماضی کے رویے کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ مقتولہ کے خاندان، ساتھیوں اور وسیع تر کمیونٹی اس حانیے سے اب بھی صدمے میں ہیں۔ اس کیس نے کام کی جگہوں کی حفاظت کے بارے میں ایک بڑی گفتگو کو جنم دیا، خاص طور پر ان شعبوں میں جو لوگوں کی صحت اور حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ انصاف کے لیے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، قانونی کارروائیاں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس جرم کا اثر شہر اور طبی کمیونٹی پر ایک دائمی زخم چھوڑ چکا ہے۔ ہم اس کہانی کو قریب سے فالو کرتے رہیں گے اور کسی بھی نئی پیش رفت سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ایسے گناہوں جرم کے خلاف کھڑے ہوں اور انصاف کو یقینی بنائیں۔